ختم نبوت کے بارے میں علامہ اقبال کا کیا نظریہ تھا؟ نابغہ روزگار لوگ ہیں، ان کے بارے میں لوگ یا افراد کے شکار ہوتے ہیں یا تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے علامہ اقبال قادیانیوں سے بھی متاثر ہو گئے تھے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ تو اقبال نے کوشش کی ہے ایک عقلی طور پر بھی سمجھانے کی۔ اب عقل انسان اس مرتبے پہ آ گئی ہے، عقل خود وہی کو سمجھ سکتی ہے۔ ان جو تکامل عقل کا جو ان کا نظریہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، لیکن نثر میں اس کی مہدویت کی اور امامت کی نفی کی۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ مہدویت کے حوالے سے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے اسلامی فلسفے کا دقیق مطالعہ نہیں کیا۔ وہابیت کے بارے میں اقبال کا کیا نظریہ ہے؟ اس کہتے ہوئے علامہ اقبال نے بعض چیزوں میں محمد بن عبد الوہاب کی تعریف کی ہے، اس میں شک نہیں۔ تو علامہ اقبال کا مذہب کیا تھا؟ علامہ اقبال سنی اثناعشری تھے۔ تو مغربی تمدن اور علامہ اقبال اور ساتھ میں سر سید احمد خان، اس کو اب خود کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش فرن، سرما ہے میری آنکھ خاک مدینہ و نجف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو قوموں کی تقدیروں کا دارہ بدل دیتی ہیں اور قوموں کو اس مقام پہ لے آتی ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جو بر صغیر کے اندر پیدا ہوئی اور جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کا دارہ بدل کے رکھ دیا، میری مراد وہ شخصیت علامہ محمد اقبال کی ہے کہ آج ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کے افکار و نظریات کے اوپر۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب نوازش علی زین الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ بات چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی زیادہ افراد علامہ اقبال کو لے کے، علامہ اقبال کی شخصیت کو لے کے، علامہ اقبال کے افکارات کو لے کے مختلف طرح کی رائے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے عرض کروں گا اور پوچھوں گا کہ علامہ اقبال کا نظریہ خاتمیت یعنی ختم نبوت کے بارے میں علامہ اقبال کا کیا نظریہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مختصر ایک تمہید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے سوال میں اشارہ کیا وہ کہ نابغہ روزگار ہستی تھی، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے جو تاریخ کے جو مشہور شخصیات ہیں، نابغہ روزگار لوگ ہیں، ان کے بارے میں لوگ یا افراد کے شکار ہوتے ہیں یا تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو ان کو مانتے ہیں پھر وہ ان کو عصمت کا درجہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی پھر ان میں کسی اچھی چیز کو نہیں پاتے اور ہر چیز پہ تنقید کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے دیکھیں، رہبر معظم انقلاب نے ڈاکٹر شریعتی کے حوالے سے فرمایا کہ ڈاکٹر علی شریعتی ایران میں ایسا ہے جس طرح بر صغیر میں علامہ اقبال ہے، یعنی لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ تو رہبر ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دو گروہوں نے شریعتی کے بارے میں اشتباہ کیا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ جو کچھ شریعتی نے کہا ہے وہ 100% اسلام ہے، اس پہ کوئی تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ رہبر فرماتے ہیں یہ ایک اشتباہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ شریعتی نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ غلط ہے، نادرست ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی اشتباہ ہے۔ تو دیکھیں اس طرح یہ کسی کے بارے میں حکم لگانا کہ وہ 100% درست ہے یا 100% غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی ایک عظیم ہستی تھے، ایک بہت بڑے مفکر تھے۔ تو علامہ اقبال کے کچھ افکار واقعاً بہت ہی قابل استفادہ ہیں، آج بھی ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی علامہ اقبال سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں چاہے شریعتی ہو، چاہے شہید مطہری ہو، شہید باقر صدر ہو، یا علامہ اقبال ہو، علامہ مودودی ہو، یہ جو تاریخی مشہور ہستیاں ہیں، مفکر لوگ ہیں، ان کے فکر میں تکامل آیا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کسی کی فکر پہ بات کرتے ہیں تو لہٰذا اس کی پوری زندگی اور اس موضوع کے حوالے سے ان کی جتنی جو باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں علامہ اقبال جب لندن نہیں گئے تھے اس وقت اقبال کی فکر کچھ اور تھی، لندن جانے کے بعد کچھ فکر اور تھی، لیکن جب لندن سے واپس آئے تو اقبال کے فکر میں پختگی آئی، تو اس وقت دیکھیں علامہ اقبال کے نظریات کچھ اور ہیں۔ مثلا بعنوان مثال، جب تک وہ لندن نہیں گئے تھے تو اس وقت آپ دیکھیں وطنیت کے حوالے سے ان کے پورا ایک مشہور نظم ہے کہ سارے جہاں میں اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔
لیکن جب لندن سے واپس آتے ہیں پھر اقبال کی فکر میں کتنی دیکھیں تبدیلی آتی ہے. کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. یعنی اقبال وطنیت کو پھر ایک بت شمار کرتے ہیں جب یہ لندن سے واپس آئے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. علامہ اقبال نے ختم نبوت کے حوالے سے جو نظریہ بیان کیا ہے تو دیکھیے اس کو بھی مکمل دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے علامہ اقبال قادیانیوں سے بھی متاثر ہو گئے تھے، یعنی ان کے نظریے کو بھی انہوں نے ایک حد تک کے لیے قبول کیا تھا. لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ درست نہیں ہے تو انہوں نے اظہار بیزاری کی اس چیز سے، تو لہٰذا وہ مسلمان ہی مرے، تو قادیانی نہیں تھے. اس لیے آپ دیکھیں قادیانی لوگ ابھی بھی علامہ اقبال کی تکفیر کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مرتد ہو گئے تھے. یعنی پہلے انہوں نے احمد قادیان کی جو ہے وہ غلام احمد قادیان کی نبوت کو تسلیم کیا، پھر ان کو انکار کیا، تو ان کے نظر میں علامہ اقبال مرتد ہے. ختم نبوت کے حوالے سے اقبال نے جو نظریہ پیش کیا واقعاً قابل غور ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ 100% ہمیں قبول کرنا چاہیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ختم نبوت پر عقلی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں نقلی دلیل موجود ہے، یعنی قرآن کی آیت ہے، روایت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ سے ایک سوال کریں کہ اس پہ عقلی دلیل کیا ہے تو اقبال نے کوشش کی ہے ایک عقلی طور پر بھی سمجھانے کی. فرض کریں ایک آدمی جس کا قرآن کے اوپر زیادہ ایمان نہیں ہے، یعنی احادیث کو زیادہ نہیں مانتا، اس بندے کو بھی آپ جو ہے وہ عقلی دلیل کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں. اقبال نے یہ فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے وحی کو صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کیا، کیونکہ قرآن پہ تو اقبال کا ایمان ہے. کیا کہا دیکھیں، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. فارسی کلام میں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک مسلمان بن کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ قرآن نہ ہو. یعنی قرآن کے بغیر آپ مسلمان بن کے زندگی نہیں بسر کرتے. یا بلکہ شکوہ جواب شکوہ میں کیا فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن. تو اقبال کا ایمان قرآن پہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو صد صد ہے ان کی شاعری میں، اور جہاں پہ انہوں نے مولا علیہ السلام کے جو صفات اور ان کی مدح کی ہے اس میں بھی قرآن کو محور قرار دیا ہے. تو اب دیکھیں بعض لوگوں نے اقبال کا اس جو نظریہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے یہ سمجھ لیا ہے، خصوصاً اقبال کی جو نثر ہے اس کا جو فارسی میں ترجمہ ہوا تو ترجمہ کرنے والے بھی کوئی دقیق ترجمہ نہیں کیا یا ان کے پاس وہ متن صحیح موجود نہیں تھا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال وہی کو مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علامہ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ آپ انسان اپنی عقل کے ذریعے سارے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، اب انسان کو وحی کی ضرورت. یہ تو ہم معمولاً دیکھیں تاریخ میں بھی ہوتا ہے کہ جب تاریخ نگاری کی جاتی ہے تو بعض اوقات جو تاریخ نگار ہوتے ہیں جب تاریخ لکھتے ہیں تو اس میں اپنا عقیدہ بھی شامل کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی جس کے سامنے کوئی ایسا موضوع ہے کہ جو کسی دوسری زبان میں ہے اور وہ اپنی زبان میں کنورٹ کرتا ہے تو لامحالہ اس میں وہ اپنی فکر بھی لاشعوری طور پہ داخل کرتا ہے. جس طرح آپ نے عرض کیا کہ فارسی نہیں تھی، جب فارسی میں آیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو فارسی ترجمہ کرنے والے نے اس کو درست طریقے سے پریزنٹ نہ کیا ہو یا اس نے خود نہ سمجھا ہو خود نہ کیا سمجھا کہنا چاہتے ہیں. تو علامہ اقبال کا جو نظریہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اب خداوند عالم نے وہی کو ان قرآن کو صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کیا. اقبال کا پورا ایمان ہے قرآن مجید کے اوپر. اب عقل انسان اس مرتبے پہ آ گئی ہے، عقل خود وہی کو سمجھ سکتی ہے. ان جو تکامل عقل کا جو ان کا نظریہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اب مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، عقل انسان وہی کو سمجھ سکتی ہے. تو یہ اقبال کا جو ہے اس نظریے کا خلاصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں واقعاً ایک قابل غور ایک نظریہ ہے. دیکھیں اگر اسی کو دیکھ لیں اصول کافی میں جو جنود عقل و جہل ہیں اس کو بھی اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو جنود عقل ہے انسان کو کبھی بھی وحدانیت سے دور نہیں کرتی. جنود عقل ہے کبھی بھی انسان کو خاتمیت سے دور نہیں کرتی. جنود عقل جو ہے کبھی بھی انسان کو رسالت سے یا امامت سے دور نہیں کرتی. تو ظاہر ہے ہر انسان جو سمجھتا ہے، ہر انسان کی جو مفکرین ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق ہی وہ سمجھ سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو کہ علامہ اقبال نے شاعری بھی کی ہے، علامہ اقبال نے نثر بھی کی ہے، علامہ اقبال نے مقالے بھی لکھے ہیں. تو ایک اور اشکال جو کیا جاتا ہے علامہ اقبال کے اوپر کہ علامہ اقبال مہدویت کے قائل نہیں تھے، جبکہ ہم علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں امامت کا بھرپور طریقے سے
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، لیکن نثر میں اس کی مہدویت کی اور امامت کی نفی کی ہے۔ اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں یا کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا، علامہ اقبال کے نظریات جو ہے وہ توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، یہاں تک کہ خود امامت کے حوالے سے واقعاً عظیم ان کے نظریات ہیں، مقدس ان کا کلام ہے، ان سے پہ ہمیں جو ہے نا وہ استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں تھا، یعنی ایک سنی گھرانے پلے بڑے، لیکن بہرحال اپنے مطالعے کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں بہت سے حقائق کو اقبال نے تسلیم کیا۔ تو نثر میں مہدویت کی اقبال نے نفی کی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن نظم میں جو اقبال نے بعض اوقات اشعار کہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو مہدویت کی تائید نہیں ہے، نفی کی ہے۔ وہ جو ایک مشہور شعر بھی ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، اگر اس کو آگے پیچھے سے پڑھیں تو اس سیاق میں یعنی اس کی تائید جو ہے وہ نہیں کی۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو لفظ مہدی استعمال ہوا وہ لغوی معنی میں ظاہراً استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ مہدویت کے حوالے سے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، تو لہٰذا ان کی جو مثبت چیزیں ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنی چاہیے۔ جہاں پر اقبال ہے وہ انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان سے اشتباہات بھی ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن دیکھیں، شہید مطہری علامہ اقبال کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک عظیم انسان تھے، عاشق رسول تھے، عاشق اسلام تھے، لیکن وہ نقد کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسلامی فلسفے کا دقیق مطالعہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے علامہ اقبال کے نظریات میں کچھ کوتاہیاں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مہدویت کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکے جس طرح مکتب اہل بیت میں موجود۔ اچھا، ایک اور آج کل اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو وہابیت کے بارے میں اقبال کا کیا نظریہ ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور آیا وہ وہابیت کو درست سمجھتے تھے یا غلط سمجھتے تھے؟ دیکھیں، اس میں شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے نثر میں محمد بن عبد الوہاب کی تعریف کی ہے، لیکن وہابیت کے اوپر نقد بھی کیا ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو اقبال کے جو ہے وہ مخالف ہیں، وہ صرف اس کو لے کے دیکھیں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، اس نقد کو بیان نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس نقد کو پیش کرتے، اس تعریف کو جو ہے پیش نہیں کرتے۔ تو چونکہ علامہ اقبال ایک مجدد انسان تھے، وہ ایک نئی چیز کو، آپ دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو بھی نئی چیز آ جائے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک جب معاشرے کے اوپر جمود طاری ہو جائے تو اس دوران اگر کوئی نئی فکر پیش کرے تو بہت سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں، علامہ اقبال کے زمانے میں، عالم اسلام پہ ایک جمود کی کیفیت طاری تھی۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کی دنیا میں آپ دیکھیں، بہرحال محمد بن عبد الوہاب کے بہت سے نظریات سے آپ اختلاف کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ان کے بہت سارے نظریات درست نہیں تھے، لیکن بہرحال محمد بن عبد الوہاب کی اس تحریک فکر کے نتیجے میں بہت سارے بت ٹوٹے بھی ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو، ان کی جو نئی چیزیں ہیں، نئے افکار ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے بعض چیزوں میں محمد بن عبد الوہاب کی تعریف کی ہے، اس میں شک نہیں۔ اچھا، ایک اور جس طرح آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ اقبال مغرب جانے سے پہلے کچھ اور تھے، جب مغرب گئے تو کچھ اور تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو بالکل ہی تبدیل شدہ اقبال تھے۔ تو مغربی تمدن اور علامہ اقبال اور ساتھ میں سر سید احمد خان، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے رہبر معظم انقلاب کی ایک بہترین تقریر ہے جو رہبر معظم انقلاب نے جب صدر تھے اس وقت اقبال کے حوالے سے کانفرنس ہوئی تھی تہران میں۔ واقعاً اس چیز کو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رہبر کے اس بیان کو ضرور سنیں یا اس کے تحریر کی شکل میں موجود ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں، جس میں علامہ اقبال کی تعریف کی ہے رہبر معظم انقلاب نے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان میں علامہ اقبال ایک شاعر ہے، یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں قوالیوں نے علامہ اقبال کو جو ہے نا نے زندہ رکھا ہے۔ نہ، بلکہ میں عرض کروں گا کہ ایک ہمارے عزیز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں علامہ اقبال یا فنی کلپوں میں مشہور ہے، یا کوئی ایڈ ہے، یا جو بچوں کی دعا ہے جو اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے اس کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا اقبال بھی وہ ناشناختہ طور پہ اس دنیا میں نہ رہتے۔ جی، تو دیکھیں رہبر معظم خلاف فرماتے ہیں کہ مشرق کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے علامہ اقبال، حقیقت میں جو ہے نا وہ یہ ہے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال کی تو رہبر معظم انقلاب نے جو سب سے بڑی خصوصیت بیان کی ہے علامہ اقبال کی وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مشرق میں رہ کر
مغربی تہذیب کے لیے کیا ہے اس قدر وہ مشتاق ہے مثلا مغرب میں جانے کے لیے یا مغربی تہذیب کو اپنانے کے لیے، یعنی مغربی تہذیب کا نام سن کر ان کے منہ سے جو ہے وہ پانی ٹپکتا ہے، رال بہتی ہے، رابر نے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن اقبال وہ عظیم ہستی ہے کہ جو مغرب جانے کے باوجود، وہاں زندگی بسر کرنے کے باوجود خود کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ خاک مدینہ و نجف۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال واقعی ایک عظیم انسان تھے۔ اب آپ دیکھیں مثلا قم نجف میں بیٹھ کر شاید میرے بعض اوقات نماز شب بھی قضا ہوتی ہو، مجھے توفیق نہ ملتی ہو، یا صبح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اقبال فرماتے ہیں کیا، زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی۔ یعنی اس ماحول میں، اس تہذیب میں رہ کر علامہ اقبال لندن میں بھی نماز شب ادا کرتے تھے۔ تو یعنی مغربی تہذیب نے علامہ اقبال کو تبدیل نہیں کیا، اس لیے جب واپس آئیں تو آپ دیکھیں کہ مغربی تہذیب کے اندر جو خامیاں ہیں، آج مسلمانوں کو غزہ کی جو بربادی ہے، یہاں مسلمانوں کا قتل عام ہونے کے بعد اب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر جو تہذیب ہے، تمدن، وہ سب ڈرامہ ہے۔ علامہ اقبال نے آج سے 80-90 سال پہلے بیان کیا تھا کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اچھا، سر سید احمد خان کے بارے میں بتائیں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بھی مغرب گئے اور علامہ اقبال بھی مغرب گئے، تو یہ قصوں میں لکھا ہوا ہے ان کے سوانح حیات میں کہ علامہ اقبال نے مغرب میں زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد نچوڑ یہ نکالا کہ یہ ایک سراب ہے مغربی تہذیب، اور اگر اس کے پیچھے ہم چلیں گے تو ہم سوائے نابودی اور ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ گئے اور ایک ہوٹل میں رکے تو وہاں پہ ایک میگزین پڑا ہوا تھا انگلش میں، بڑی اچھی وہ تھی، چونکہ شروع سے یہ سر سید احمد خان صاحب انگریزی تہذیب اور انگلش کو لے کے کافی حساس تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہوا ہے، بس وہیں سے انہوں نے کیا کیا، ایک سبق لیا اور درس لیا اور واپس آ کے انگلش کو زیادہ پروموٹ کیا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی واضح کریں کہ اگر ہم سر سید احمد خان کو اور علامہ اقبال کو اور ان کے افکار کو دیکھیں تو آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سر سید احمد خان خطا پہ تھے یا علامہ اقبال نے جو سمجھا اس کو کسی اور پیرائے میں سمجھا؟ دیکھیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں، خود سر سید کے حوالے سے بھی یہ ہے، بعض لوگ سر سید کی خدمات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو ہندو ہمیں کھا جاتے۔ دیکھیں ان کی کچھ اس میں شک نہیں ہے، کچھ مثبت اقدام بھی ہیں۔ یعنی جس وقت مسلمان بڑے بڑے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ انگلش سیکھنا حرام ہے، اس وقت سر سید نے جو یونیورسٹی قائم کیا جس میں کہا کہ عصری علوم کی طرف مسلمانوں کو آنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اچھی جو ہے خصوصیت تھی اور خدمت تھی۔ لیکن دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مغرب میں کچھ افراد ہیں جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ مستشرق وہ لوگ ہیں کہ جو مغرب میں بیٹھ کر مشرق کو پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو اصطلاح استعمال نہیں ہوتا لیکن مستغربین ہیں، یعنی مستغربین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مشرق میں بیٹھ کر مغرب کو پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو مستشرقین ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، کچھ وہ مستشرقین ہیں کہ جو مشرق پہ مکمل تنقید کرتے ہیں، کوئی اچھی خصوصیت ان کو نظر نہیں آتی، اور کچھ وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے بہرحال کسی حد تک انصاف کی نظر سے اسلام کو، مشرق کو دیکھا ہے۔ تو جو مستغربین ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مغرب سے اس قدر متاثر ہیں کہ ان کو مغرب زمین میں، مغربی ثقافت میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انصاف کی نظر سے جو ہے مغرب کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان کچھ زیادہ ہی مغرب سے متاثر ہو گئے۔ معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے اہل بیت کی شان میں بیان کیا، یا جس طرح اردو شاعری میں امامت کو بیان کیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں، خود ایک شعر بھی ہے جو علامہ اقبال کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ تو ابو ترابی ہے، یعنی ابو تراب کو ماننے، یعنی مولا علی کو ماننے والا ہے۔ تو علامہ اقبال کا مذہب کیا تھا؟ جی دیکھیں یہاں پر بھی بعض لوگ علامہ اقبال کے بارے میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، بعض لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سنی تھے۔ لیکن اگر آپ خود علامہ اقبال کی جو ہے زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے کلام کا مطالعہ کریں، تو یہ حقیقت ہے سنی گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ لیکن افکار میں آپ دیکھیں اہل بیت کے بہت زیادہ انہوں نے شان میں اشعار کہے ہیں، یعنی رہبر معظم انقلاب بیان کرتے ہیں، بہت سے کم شیعہ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اتنے اہم اور عظیم مقدس کلام کہے ہیں اہل بیت کی شان میں، کہ امام علی کی شان میں، حضرت زہرا کی شان میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال سنی اثنا عشری تھے، یعنی کچھ شیعہ اثنا عشری ہوتے ہیں
اور کچھ سنی اثنا عشری تھے. شیعہ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے. تو دیکھیں کوئی شیعہ جو ہے مثلا خلفاء کی شان بیان نہیں کرتا، لیکن علامہ اقبال کے کلام میں خلفاء کی بھی تعریف کی ہے، ان کی شان میں بھی انہوں نے جو قصائد کہے ہیں. تو لہٰذا محب اہل بیت تھے، اس میں شک نہیں ہے. جس طرح منسوب کیا جاتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار وہ ترابی ہے. لیکن جو دوسرا جو کلام ہے اقبال کا شعر ہے کہ کہتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع ذرا سا، تفضیل علی میں نے سنی ان کی زبانی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں خود اس چیز کی نفی بھی نہیں کرتے، وہ تفضیلی سنی تھے. تفضیلی سنی سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں اہل سنت میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. بعض جو مشہوروں کا نظریہ ہے جو ترتیب خلافت ہے وہ ترتیب فضیلت بھی ہے. یعنی جس طرح ترتیب میں پہلے حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، پھر عمر کو، عثمان کو، پھر مولا علی کو، کہتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ فضیلت بھی ہے. ان رسول کے بعد جو ہے مولا علی کا نمبر چوتھا ہے. لیکن بعض لوگ تفضیلی سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترتیب خلافت میں تو رسول کے بعد کوئی اور ہیں، لیکن ترتیب فضیلت میں دیکھیں رسول کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے مولا علی کی ذات ہے. تو علامہ اقبال اس حوالے سے تفضیلی سنی تھے، یا خلاصہ جس طرح میں نے بیان کیا علامہ اقبال سنی اثنا عشری تھے. ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے بہت اچھے انداز سے وہ چیزیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل ہر کسی کی زبان پہ ہیں کہ علامہ اقبال یہ تھے، علامہ اقبال وہ تھے، علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا. واقعاً ایسے ہی ہے کہ اگر آفاقی شخصیات کو اگر آفاقی ذہنیت سے دیکھا جائے تو پھر ان میں ہمیں مثبت چیزیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اگر آفاقی شخصیات کو انسان تنگ نظری اور تعصب کی نگاہ سے دیکھے تو پھر اس آفاقی شخصیت میں کوئی بھی مثبت پہلو نظر نہیں آتا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور اس مہم موضوع کے اوپر لب کشائی کی. سامعین محترم، دیکھیں آفاقی شخصیات ہمیشہ آفاقی ہوتی ہیں اور اپنا اثر ڈالتی ہیں، اور علامہ اقبال بھی واقعاً ایک آفاقی شخصیات کے زمرے میں آتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں پہ بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے ہر اس شخص کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ جو غلامی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں چھپا ہوا تھا. ان اپنے افکار کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے ان لوگوں کو غلامی کے اندھیروں سے آزادی کے اجالوں تک لانے والی شخصیت بر صغیر میں علامہ اقبال کے نام سے جانی جاتی ہے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.